الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ایاس سلمى بن عمرو بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اقل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال قل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا قبر فما رفعه الى فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواہ مسلم۔ بزرگار محترم، قریب و دور بیٹھنے والے معزز بھائیوں، بہنوں اور ماؤں، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مجھے اس روایت کے ذریعے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپسی مسائل اور اختلاف کو یہ پیغمبر تیرے پاس لے کر نہ آئے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر تیرے فیصلے پر دل میں ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کرے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر تیری بات کو تسلیم کر لے، چاہے وہ موافقت میں ہو چاہے وہ خلاف میں ہو۔ یہ وہ تمام آیات ہیں جن آیات سے صاف طور پر اللہ جل شانہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت کو نبی کی اتباع میں چھپا دیا۔ جو لوگ میری محبت چاہتے ہیں وہ نبی کی اتباع کریں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت بھی نبی کی اتباع میں ہے اور اللہ کی محبت بھی نبی کی اتباع میں ہے۔ اور جب اللہ کی محبت دنیا میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے پیار کے آتے ہوئے پھر دنیا کے مصائب اور مسائل کوئی مسائل نہیں رہے۔
کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ اللہ جن سے پیار و محبت کرتا ہے ان کے مسائل اور مصائب وہ امتحان یا حالات یا رفع درجات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت ہی چیز ایسی ہے، لیکن اللہ کی محبت ملے گی نبی علیہ السلام کی اتباع سے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ امت نے اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کو پامال کر دیا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کی اتباع کو چھوڑا۔ بلکہ اگر آج یوں کہا جاتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، آپ کی سنت کی اتباع کرو، اس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، اسی میں تمہارے لیے سب کچھ ہے، تو آج کا ماڈرن زمانے کا انسان کہتا ہے کہ تم پی جا رہے ہو، تم ترقی نہیں کر سکو گے۔ ترقی مغرب میں ہے، یورپی تہذیب میں ہے، مغربی دنیا میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مغرب کا معنی غروب ہو جانا۔ یورپی دنیا اور آگے چلتے چلے جاؤ، پورا مغربی تہذیب گویا کہ آفتاب غروب ہو گیا، اور غروب کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں ہیں، اور مشرق کا معنی ہوتا ہے آفتاب کا طلوع ہونا، اور طلوع آفتاب کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور اگر طلوع آفتاب کے بعد اجالے میں روشنی میں چلو گے تو ٹھوکریں نہیں لگے گی، اور اگر مغرب کے اندھیرے کے اندر چلو گے تو ٹھوکریں لگے گی، جہنم میں جاؤ گے۔ کامیابی اور کامرانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، آج کل کے ان مسلمانوں پر جو ماڈرن تعلیم یافتہ ہے اور جو نبی کی سنت کو حقیر جان رہے ہیں، جو معمولی سمجھ رہے ہیں، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے لوگوں نے ترقی کی ہے تو کیا نبی کی سنت سے ترقی کی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط قیاس کر رہے ہو، تمہارا قیاس غلط ہے۔ اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک جگہ پر ایک پاگل قسم کا انسان درخت پر چڑھ گیا، اور درخت پر چڑھنے کے بعد اوپر جا کر کہنے لگا مجھے نیچے اتارو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے اتروں۔ گاؤں والے سارے کے سارے جمع ہو گئے اور ان کی بھی عقل پر پتھر پڑے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو نیچے کیسے اتارے۔ تو ان کے گاؤں میں ایک بوجھ بجکر قسم کا انسان تھا جس کے اندر نہ شعور نہ وجدان، لیکن لوگ اس کو عقل مند سمجھتے تھے۔ اس کو بلایا کہ اس کو نیچے اتارنا ہے، کیسے اتارے۔ یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا حال یہی ہے۔ وہ آیا بوجھ بجکر قسم کا انسان، اور اس نے کہا کہ اتارنے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس پر رسی ڈالو، اور اس سے اوپر کہا گیا کہ تو رسی کو پکڑ کر اپنے کمر سے مضبوط باندھ لے، اور پھر جب اس نے اس رسی کو مضبوط باندھ لیا اپنی کمر پر تو لوگوں سے کہا کہ اب تم کھینچو اس رسی کو۔ لوگوں نے اس رسی کو کھینچا، وہ زور سے گرا اور نیچے آ کر مر گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ بھلا اچھا خاصا ایک انسان تھا اور اس کو تم نے اس طرح پر نیچے اتروایا کہ وہ مر گیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہوگا، اس کی قضا کا وقت آ چکا ہوگا، اس کی عمر پوری ہو چکی ہوگی اس لیے مر گیا، ورنہ میں نے کئی انسانوں کو جو کنویں میں گر گئے تھے میں نے اسی طرح رسی باندھ کر ان کو کھینچا ہے اور وہ زندہ نکلے۔ اس آدمی نے کنویں سے نکلنے انسانوں کو قیاس کیا درخت کے اوپر سے لانے والے انسان کو، یہ غلط قیاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تم غیر مومن پر، اللہ کے باغی پر اپنے آپ کو قیاس کرو گے تو ان کی ترقی کا مسئلہ ان کے لیے دنیا ہے، ہماری ترقی کا مسئلہ ہماری دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اگر تمہیں وہی ترقی مطلوب ہے تو پھر اس صورت میں ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، پھر چلے جاؤ اس کے اندر، پھر تم جو چاہے کرو۔ لیکن جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی توحید کا قائل ہوں اور اس کے رسول کی رسالت کا قائل،
اور بعث بعد الموت کا قائل اور تقدیر کا قائل اور اچھا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے اور اس کی کتابوں کو ماننے والا ہوں، تو پھر اس صورت میں ہماری ترقی محمد الرسول اللہ ہی میں ہوگی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کی سنتوں میں عزتیں ہیں، آپ کی سنتوں میں رفعتیں ہیں، آپ کی سنتوں میں بلندیاں ہیں، آپ کی سنتوں میں اللہ کی محبت ہے، آپ کی سنتوں میں اللہ کی مغفرت ہے، آپ کی سنتوں میں اللہ کا کرم ہے، آپ کی سنتوں میں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہم کو ملے گا۔ میں نے جو ابھی روایت پڑھی یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کتاب الاطعمہ کی یہ روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ایسی ویسی کسی مفتی کی فتوے کی روایت نہیں ہے کہ جو کسی مفتی نے نقل کر دیا ہو اور جیسے آج بے دھڑک لوگ کہہ دیا کرتے ہم نہیں مانتے۔ یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ خوب سنو، سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ نے چلنے میں دوڑنے میں بڑی قوت عطا فرمائی تھی، بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کی اپنی کچھ خصوصیات تھی، کسی صحابی کی کوئی خصوصیت، کسی صحابی کی کوئی خصوصیت۔ سلمہ ابن اقویٰ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اتنے تیز رفتار دوڑتے تھے کہ گھوڑے سوار کو پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ اس حدیث شریف کے راوی ہے۔ سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا نقل عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشمالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بیمینک فقال لا استطيع فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا استطعت وما منعه الا الكبر فما رفع يديه الى فيه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی بلا وجہ، بلا کارن کے، بلا مجبوری کے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، دابے ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے آداب سکھائے۔ حضرت کے وہاں ادب یہ تھا اور امت کو یہ ادب سکھایا کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعذب التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو، سیدھی طرف کو، رائٹ کو پسند فرماتے، جوتا پہننے میں، چپل پہننے میں۔ حتیٰ کہ حضرت کا معمول تھا اور امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ جب تم کرتا پہنو، قمیص پہنو تو پہلے سیدھی آستین میں اپنا ہاتھ داخل کرو، پھر بائیں آستین میں اپنا ہاتھ داخل کرو۔ حضرت جوتا اور چپل پہنتے تھے تو پہلے دائیں پاؤں میں، کنگا فرماتے تھے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کنگا فرماتے تھے۔ وضو فرماتے تھے تو پہلے دائیں عضو کو، رائٹ طرف کے عضو کو دھوتے تھے۔ اسی لیے امت کو تعلیم دی کہ وضو میں پہلے رائٹ طرف دھو، پھر بائیں طرف۔ حتیٰ کہ میت کو غسل دو تو پہلے رائٹ طرف پانی ڈالو، پھر بائیں طرف پانی ڈالو، سیدھی طرف پہلے پانی ڈالو، پھر الٹی طرف اور بائیں طرف اور دابی طرف پانی ڈالو۔ نبی علیہ السلام نے ہر اچھے کام کو، ہر احترام والے کام کو اور ہر زینت والے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا۔ جوتا پہننا زینت ہے تو پہلے سیدھا پاؤں،
کرتا پہننا، قمیص پہننا، شرٹ پہننا زینت ہے، تو پہلے سیدھا ہاتھ آستین میں داخل کرو۔ ہر چیز میں جو زینت کا ہے، احترام کا ہے، اچھا کام ہے، اس کو دائیں طرف سے حضرت نے پسند فرمایا۔ حتیٰ کہ مجلس کے اندر اگر کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی کہ دائیں طرف سے شروع کرو، بائیں طرف سے نہیں، الٹی طرف سے نہیں، دائیں طرف سے، سیدھی طرف سے تقسیم کرو۔ حتیٰ کہ آپ نے اس حدیث شریف کے باب میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پانی نوش فرمایا اور آپ کے بائیں طرف ایک اعرابی، ایک دیہاتی قسم کے صحابی بیٹھے تھے، اور آپ کے دائیں طرف میں ایک اعرابی اور دیہاتی قسم کے صحابی تھے، اور آپ کے بائیں طرف میں اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پر ابو بکر اور عمر اور مشائخ بیٹھے تھے۔ آپ نے اس اعرابی سے پوچھا کہ حق تو تیرا ہے، تو رائٹ میں ہے، تو سیدھی طرف ہے، یہ پانی کا حق جو میرا بچا ہوا پانی ہے وہ حق تیرا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں ان مشائخ کو دوں۔ تو وہ اعرابی صحابی کہنے لگے میں تو خود برکت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، مشائخ کو نہیں دیا۔ امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ چاہے ایک طرف بڑے بیٹھے ہو لیکن میری سنت کا خیال رکھنا، بڑے اپنی جگہ، لیکن ان سے بڑے بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، بڑے ہی بنے ہیں نبی کی سنت پر عمل کر کے۔ ابو بکر نہ بنتا اگر نبی کی سنت پہ عمل نہ کرتا، عمر نہ بنتا اگر نبی کی سنت پہ عمل نہ کرتا، عثمان نہ بنتا اگر نبی کی سنت پہ عمل نہ کرتا، علی نہ بنتا اگر نبی کی سنت پہ عمل نہ کرتا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ نہ بنتے اگر نبی کی سنت پر عمل نہ کرتے، تابعین، تبع تابعین، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، یہ سب کے سب بڑے نہ بنتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرتے۔ یہ سب بڑے ہی بنے ہیں سنتوں پر عمل کر کے، تو ان سے بڑھ کر سنت ہے۔ ایک اور روایت بخاری شریف میں ہے کہ ایک طرف بچہ بیٹھا تھا، نابالغ بچہ، اور دوسری طرف مشائخ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پانی تناول فرمایا، نوش فرمایا، اور پانی پینے کے بعد اس بچے سے کہا بیٹے اگر اجازت ہو تو میں ان لوگوں کو دے دوں۔ حضرت وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب میں تو خود آپ کے برکت کے لیے بیٹھا ہوا، مجھے خود تبرک چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پانی دے دیا، ان مشائخ کو نہیں دیا، امت کو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میری سنت سب سے اوپر رہے گی۔ یہ نہیں کہ تمہارا بڑا اوپر رہے، تمہارے بڑے اپنی جگہ، لیکن میری سنت اوپر رہے گی۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجب التیمن فی ترجلہ وتنعلہ وطہورہ، تمام اعمال میں اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں طرف کو جو احترام کا کام ہے، جو ہے عظمت والا کام ہے، جو زینت والا کام ہے، اللہ کے نبی اس میں پسند فرماتے تھے کہ دائیں طرف سے کام شروع کیا جائے، بائیں طرف سے نہیں۔ اب کھانا یہ بھی تو ایک اچھا کام ہے، احترام کا کام ہے۔ انسان اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے، اچھا کام ہے، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے تو اور مسئلہ ہے، دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو اور مسئلہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھا لے۔ مجبوریوں کی شکل علیحدہ ہوا کرتی ہے، مجبوریوں کی شکل میں شریعت نے بہت کچھ اجازت دے رکھی ہے۔ مجبوری کی شکل میں تو گھرے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سو کر پڑھ لو، قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھ لو، وضو ہو تو تیمم سے نماز پڑھ لو۔ یہ مسائل اور ہیں جو مجبوریوں کے مسائل ہے، شریعت نے اس میں اجازت دی ہے، لیکن بلا مجبوری کے بلا وجہ اس طرح پر کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت کی توہین ہے۔ جب وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمین، اس کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ کھا سکتا تھا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں غرور تھا، جیسے روایت سے معلوم ہو رہا ہے
اس کے دل میں غرور تھا، تکبر تھا، اس نے یہ سوچا کہ مجھے توقع کیوں گیا، مجھے کیوں نبی نے منع کیا سب کے بیچ میں، مجھے کیوں ایسا کہا؟ کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا لا استطیع، کوئی مجبوری نہیں تھی، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اس نے کہا کہ لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی، لستطعت، تو ہمیشہ تیرے دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے۔ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے نے نہیں روکا مگر اس کے تکبر نے روکا، اس کے کبر نے روکا، اس کو غرور آ گیا کہ مجھے کون روکنے والے محمد، یہ غرور کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ کیا حال ہوا اس کا؟ نبی کی بد دعا لگ گئی، نتیجہ یہ ہوا فما رفع یدہ الی فی، فما رفع یدہ الی فی، زندگی پوری ہو گئی وہ اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک کبھی نہیں لے جا سکا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین کا نتیجہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی کی سنت چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو، بڑی تو اپنی جگہ، لیکن چھوٹی سی سنت بھی کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی سنت کے اوپر کبھی توہینی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کیا اچھی بات ہوتی ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، سعادت مندی ہو جاتی ہماری، اللہ کے نبی سامنے ہوتے، ہم جو فرماتے عمل کر لیتے۔ آج 15ویں صدی میں ہم آئے ہیں، بہت دور نبی سے ہو گئے، کچھ عمل کر پاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس طرح کی تمنائیں نہ کرو۔ اللہ نے جس موقع پر، جس زمانے میں ہم کو بھیجا، اللہ کی حکمت ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس زمانے میں جو ہم کو بھیجا ہے تو بہت ساری نبی کی سنتیں خبر واحد سے آئی ہے، یعنی ایک ایک راوی سے نقل ہو کر آئی، اور خبر واحد کا کوئی انکار کر دیں، یعنی جس روایت رسول کو، جو رسول کے عمل کو مذاق سمجھ کر نہیں، توہین کے ذریعے سے نہیں، اہانت کر کے نہیں، ذلتی کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اگر کوئی انکار کر دے کہ اس روایت میں یہ ضعف ہے، کمزوری ہے، میں نہیں مانتا، خبر واحد ہے، تو بہت تو گنہگار ہوگا خبر واحد کا منکر، کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کے زمانے میں اگر ہم ہوتے اور براہ راست تعلیم نبوی ہم کو ملتی اور ہم اس وقت منع کرتے تو ایمان سے نکل جاتے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ ہم کم سے کم ایمان سے تو نہیں نکلے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی بے توہین نہ کرو۔ اس آدمی نے جب منع کیا کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں، اور یہ غرور اور تکبر کی بنیاد پر حضرت نے بد دعا دی، اس کو زندگی پوری ہو گئی، وہ کبھی سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے، اس کو بد دعا کیوں دے دی؟ آپ تو رحمت للعالمین تھے، اس کو بد دعا دے دی کہ لستطعت، تو ہاتھ نہ آ سکے، اور بد دعا لگ گئی اور وہ موت تک اپنے ہاتھ کو نہ اٹھا سکا سیدھے ہاتھ کو، کیوں بد دعا دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اس کی سعادت تھی۔ اس نے غرور کی بنیاد پر نبی کی بات کو منع کیا تھا۔ اگر اسی حالت پر یہ غرور کی بنیاد پر چونکہ منع کیا تھا، اللہ کی نظر میں مبغوض ترین آدمی ہے جو نبی کی سنت کو غرور و تکبر کی بنیاد پر بنا کرے، تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ کا نبی جہنم سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کی بد دعا کر دی تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ دنیا میں ذرا سا ہاتھ نہ اٹھ سکا، بس مسئلہ ختم ہو گیا، بائیں ہاتھ سے تو کھاتا رہا، دایاں ہاتھ نہیں اٹھ سکا، ورنہ اگر یہ بد دعا اس کے لیے نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو جاتا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ترین بن جاتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں۔
انتہائی درجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کو پیارے، اور اچھا ہوا کہ نبی کے زمانے میں ہم نہ آئے۔ کیا ہم سے وہ اتباع ہو سکتی تھی جو صحابہ نے کی؟ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب سے گزرے، اور وہ مکان ضرورت سے زائد تھا۔ آپ نے پوچھا یہ مکان کس کا؟ فرمایا فلاں کا۔ بس آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی میں وہ صحابی صاحب مکان تشریف لائے، سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ آپ نے رفقا سے پوچھا کہ کیا کوئی بات میری طرف سے پیش آئی؟ فرمایا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کے مکان سے گزرے تھے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ فرمایا اچھا۔ وہ صحابی گئے اور اس مکان کو گرا دیا، اور پھر آ کر نبی کو کہا بھی نہیں کہ میں نے گرا دیا۔ وہ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ادھر سے گزر ہوا، پوچھا یہاں مکان تھا، کیا ہوا؟ تب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے گرا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ آپ بتائیے کہ اگر نبی کے زمانے میں ہم ہوتے تو کیا اس پر عمل کر سکتے تھے؟ ہم سے اپنا مکان گر سکتا تھا؟ ہم نبی کو چھوڑ دیتے لیکن اپنا مکان نہ چھوڑتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے لاکھوں سلام ہو ان صحابہ کرام کے اوپر کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اور صحابہ کرام نے عمل کر کے بتایا، اور نبی کے ایک لفظ کو، ایک بول کو، ایک حدیث شریف کو، ایک ملفوظ گرامی کو ضائع نہیں ہونے دیا، عمل کر کے بتایا۔ جو کہا نبی نے اور جو کیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے ان کو اٹھا لیا اور ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور کیسے ضائع ہونے دیتے؟ ان کی نگاہوں میں نبی کا مقام تھا، ہماری نگاہوں میں نبی کا مقام نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں ہے۔ میں دو تین جھلکیاں پیش کروں تو آپ کو اللہ کے نبی کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی علیہ السلام کو میدان احد میں یہاں تلوار لگی دشمن کی، یہاں پتھر لگا عبداللہ ابن کیمیا کا، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اور آپ نے جو حفاظت کی ٹوپی پہن رکھی تھی، کڑیاں آپ کے بدن میں گھس گئی۔ روایتوں میں ہے کہ جس صحابی نے اپنے دانت سے نکالنا چاہا، ان کے دانت گر گئے لیکن وہ کڑیاں نہیں نکلی۔ نہ معلوم کیسے وہ کڑیاں نکالی ہوگی، اور وہ خون کا فوارہ نکلا اور حضرت بے ہوش ہو گئے، اور شور یہ ہو گیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اور حضرت نبی علیہ السلام کو جب خون نکلا ہے، آپ نے یوں خون لیا اپنے ہاتھ میں اور فرمایا اگر نبی کا خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے، میں اپنی قوم کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں۔ اور میں اس کو مثال سے میرے بھائیوں اور بہنوں میں سمجھاؤں، جب کوئی بڑا آدمی، سرکاری آدمی سرکاری ڈیوٹی پر ہو، آن ڈیوٹی ہو، خوب سمجھے اس مثال کو کہ سرکاری عہدے پر فائق بڑا آدمی جب سرکاری ڈیوٹی پر ہو اور وہ آن ڈیوٹی پر ہے، اور اس وقت میں کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو سرکار اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھ لیجئے، کوئی پی ایس آئی ہے، انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، اور وہ آن ڈیوٹی ہے، اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اور اس وقت پر جب کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں سرکار اس کو برداشت نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا بھیجا ہوا ہے، آن ڈیوٹی کام کر رہا ہے، اور تم اس کو مار رہے ہو۔ جب دنیا کا یہ دستور ہے
تو میرا نبی دعوت و تبلیغ کے آن ڈیوٹی پر تھا غزوہ احد کے اندر، اور اس موقع پر لوگ مار رہے تھے، اگر خون زمین پر گر جاتا اللہ برداشت کیسے کر لیتا؟ حق تعالی جل شانہ کیسے برداشت کرتا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کو یوں ہاتھ میں لیا اور فرمایا نبی کا خون جب زمین پر گرتا ہے اللہ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے، میں اپنی قوم کو ہلاک کرنے نہیں آیا۔ آپ اس حدیث شریف کو اور اس واقعے کو جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس ایمان و اسلام کے لیے آپ نے یہ تکلیفیں جھیلی، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ کیا آپ مال کے خواہش مند تھے؟ کیا آپ عہدے کے خواہش مند تھے؟ کیا آپ دولت کے خواہش مند تھے؟ کس چیز کے آپ خواہش مند تھے؟ آپ نے تکلیفیں کیا مال و دولت اور عہدوں کے لیے؟ اگر مال و دولت، عہدہ اور خوبصورت لڑکی مقصود تھی تو مکہ میں لوگوں نے پیش کر دی تھی، آپ قبول کر لیتے، کیوں مار کھاتے آپ؟ لیکن آپ نے ایمان و اسلام کے لیے اور اہل ایمان و اہل اسلام کو عزت دینے کے لیے۔ آئیے دوسرا واقعہ، سن نبوی 10 کو، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حزن کا معنی غم۔ نبوت کا 10واں سال مکی زندگی ہے، مکے میں ہے۔ آپ بہت غور سے سنیں اس واقعے کو، صرف سن کر کے دامن جھاڑ کر کھڑے نہ ہو جائیں، واہ واہ نہ کر لے، بڑا اچھا بیان نہ کہہ لے۔ میں بیان اچھا کہلوانے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی عظمت پیدا کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں عظمت پیدا ہو جائے صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام کی۔ جب نبی کی عظمت ہوگی تو نبی کے اعمال کی بھی عظمت ہوگی، نبی کی سنتوں کی عظمت ہوگی، نبی کے طریقوں کی عظمت ہوگی۔ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بہترین کلام اللہ کا قرآن ہے اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب صاحب سنت کی عظمت ہوگی تو سنتوں کی عظمت ہوگی۔ سن نبوی 10 ہے، نبوت کا 10واں سال مکی زندگی۔ آپ کے ظاہری طور پر معاون اور مددگار، قدم قدم پر نصرت کرنے والے، آپ کے رائٹ ہینڈ، آپ کو بچانے والے، آپ کے بازو، آپ کے چچا ابو طالب موت ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی۔ اور 2-3 دن نہیں گزرے کہ آپ کی رفیق حیات، آپ کو تسلی دینے والی، آپ کے غموں میں شریک، اللہ کے نبی اپنے ہر غموں کو اپنی بیوی کے پاس لاتے تھے، اپنی خدیجہ کے پاس لاتے تھے، اور خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی، اور اللہ کے نبی کو بڑی تسلی ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے اور خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی وحی لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ گھبرائے ہوئے، اور جبریل امین نے 3 مرتبہ آپ کو دبوچا تھا، اور آپ کو زور سے دبوچا تھا، اور اتنے زوروں سے دبوچا تھا کہ آپ گھبرا گئے تھے، اور خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا خدیجہ مجھے خوف ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ خدیجہ کو یہ پتا تھا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، نبی کیا ہوتا ہے، جبریل کیا ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر بھی یہ نہیں کہا، کس نے کہا تھا تم کو غار حرا میں جانے کو؟ کس نے کہا تھا خلوت میں بیٹھنے کو؟ کس نے کہا تھا وہاں جانے کو؟ کیوں گھر میں تم نہیں بیٹھتے تھے؟ یہ تانے نہیں دیے، بلکہ کیا کہا؟ میرے سرتاج، میرے محبوب، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ یتیم اور ارامل اور بیواؤں کی مدد کرنے والے، جس کے یہ صفات ہو اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کتنے پیارے انداز میں ایک رفیق حیات اور ایک بیوی آپ کو تسلی دے رہی ہے۔ وہ بیوی سنت پر نہیں ہے جو اپنے شوہر کے غموں میں تانے دے،
وہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں ہے جو اپنے شوہر کے غموں کے اندر سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور دکھتا کر دے۔ خوب سمجھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس دنیا میں آپ بیٹھے ہو، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، جن کے سامنے سارے غم لے کر اللہ کے نبی جاتے تھے اور خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی، وہ گھر کی تسلی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خدیجہ کا بھی انتقال، اور 3 دن میں چچا ابو طالب جو باہر آپ کے تعاون کرنے والے تھے ان کا بھی انتقال۔ نبی کا ظاہر میں اب کوئی معین و مددگار نہیں۔ اہل مکہ کی شرارتیں، بدماشیاں، بدتمیزیاں اور ستانا اتنا شروع ہوا کہ ابھی تو ابو طالب کی موت ہوئی، 3 دن پہلے خدیجہ کی موت ہوئی، 2-4 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اور ایسے موقع پر سارا بدن اور سارے بال مبارک یہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، اور مکہ کے اوباشوں نے خوب مٹی آپ پر ڈالی تھی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بال کو اور مٹی کو صاف کر رہی ہے اور رو رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا، لا تبکی، میری بیٹی نہ رو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غموم اور ہموم اسی لیے سن نبوی 10 کو، نبوت کے 10ویں سال کو، مکہ کی 10ویں سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا گیا۔ بڑے غموم نبی پر آئے ابو طالب کی موت کے بعد اور خدیجہ کی موت کے بعد۔ آپ نے اس موقع پر سوچا کہ چلو میں طائف جاؤں، شاید طائف والے میری بات کو قبول کر لیں تو پھر میں طائف کو اپنا مرکز بنا لوں۔ طائف گئے 3 بھائیوں کے پاس جو مکہ کے سردار، جو طائف کے سردار کہے جاتے تھے، بجائے نبی کی بات کو سننے کے نبی کو جو تانے دیے، نکل جا یہاں سے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور تیسرے نے کہا تو نبی ہوگا تو وہاں کا ہوگا، مکے میں اتنے مالدار تھے، تیرے علاوہ کوئی اللہ کو ملا ہی نہیں۔ اور جیسے ہی نبی وہاں سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 2 تکے کے لوگوں کو اور بدماشوں کو اور بچوں کو آپ کے پیچھے کر دیا اور پتھر مارنے لگے، اور اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے متبنہ بیٹے، آپ کے لے پالک بیٹے اور آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ چاروں طرف سے پتھر آ رہے، سامنے سے آتے ہیں، زید سامنے جاتے ہیں تو پیچھے سے پتھر آ رہے، زید پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے۔ پتھر کا حال یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور آپ کی جوتیاں مبارک یہ پاؤں سے چپک گئی، اور یہ تو تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کی جوتیاں مبارک یہ جو ہے پاؤں سے چپک گئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اتنا خون نکلا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جیسے میں اور آپ ہم پانی میں غسل کرتے ہیں، میرے آقا نے طائف کے اندر خون سے غسل کیا۔ مکہ سے باہر نکلے اور نکلتے ہی جب یہ اوباش اور بدماش اور نالائق واپس ہو گئے تو اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، اور جو اللہ سے کہا ہے زمین و آسمان ہل جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں کہ میں بہت ضعیف ہوں، ضعف قوتی، اے اللہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اتنے سارے لوگ، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور میرے پاس اسباب نہیں، میرے پاس ساز و سامان نہیں، وہوانی علی الناس، اور اے اللہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ آگے فرماتے یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، اے سارے رحمان، سارے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے مولا، تو ہی ضعیفوں کا رب ہے،
اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ جو جملہ آگے فرمایا ہے وہ ہمیں رلا دیتا ہے۔ اِلَى مَنْ تَقِلْنِي إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَحَّمُنِي أَوْ إِلَى عَدُوٍ مَلَّكْتَهُ عَمْرِي۔ اے اللہ تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ جو مجھ کو دور سمجھتے ہیں، بعید، جو مجھے اپنے قریب نہیں سمجھتے، اے اللہ تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ جو مجھ کو دور سمجھتے، مجھے اپنا نہیں سمجھتے، یتجہمنی، اور جو مجھے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچا رہے، یا ایسے دشمن کے حوالے، او الی عدو، تو نے ایسے دشمنوں کے حوالے مجھے کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہو گیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آپ شکستہ دل ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اور یہ کلمات آپ کی زبان پر ہیں، لیکن ان کلمات کو کہنے کے بعد کہ اللہ تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ ان دشمنوں کے حوالے جن کے ہاتھ میں سارے معاملات، جو مجھ کو اپنا نہیں سمجھتے، مجھے دور سمجھ رہے ہیں۔ ابدیت پھر غالب آ جاتی ہے آپ پر، اپنی ابدیت کا غلبہ پھر آپ پر آ جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں آگے، ان لم یکن علی غضب فلا ابالی۔ اے اللہ، ان سب کے باوجود کہ مجھے خون نکلا، میری طاقت نہ رہی، میری مذاق اڑائی گئی، میری ذلتی ہوئی، میرے پاس اسباب نہ رہے، مجھے ان لوگوں نے دور سمجھا، ان سب کے باوجود ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، میرے مولا اگر تو مجھ پر غصے نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تو مجھ سے راضی رہے۔ ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، یہ جملہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ اگر تو راضی ہے تو مجھے یہ سب برداشت ہے، میں پتھروں کو برداشت کروں گا، میں ذلتی کو برداشت کروں گا، لیکن میرے رب تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ پتھر کی پرواہ، نہ ذلتی کی پرواہ، نہ مار کی پرواہ، نہ اسباب کے کم ہونے کی پرواہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آگے دعا کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں، وَلَٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن اے اللہ تیری طرف سے عافیت یہ میرے لیے بہت وسیع چیز ہے، تو مجھے عافیت عطا فرما۔ آگے دعا کرتے ہوئے آپ فرما رہے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ میں تیرے چہرے کی چمک سے، تیرے چہرے کی چمک کو پناہ بنا کر تجھ سے مانگتا ہوں، وہ تیری چمک کہ جس سے ظلمات ختم ہو جاتی، تاریکیاں ختم ہو جاتی، اندھیرے ختم ہو جاتے۔ اشرقت لہ الظلمات وصلح عنہ امر الدین والآخرہ، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے مسائل بھی حل ہو جاتے۔ اے اللہ میں اس نور کو، اس نور کے ذریعے سے، تیری ذات سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس بات سے؟ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک، کہ مجھ پر تیرا غصہ اتر نہ جائے اور مجھ پر تیری ناراضگی اتر نہ جائے۔ اے اللہ میں تیرے نور کا واسطہ دے کر، جو نور ظلمات کو دور کرتا ہے، جو تاریکیوں کو دور کرتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرتا ہے، میں اس نور کا واسطہ بنا کر کے میں تجھ سے کہتا ہوں، اے اللہ تیرے غصے سے میں پناہ چاہتا ہوں، یا مجھ پر تیرا غصہ اتر جائے، تیری ناراضگی اتر جائے، اے اللہ ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ آگے بھی دو چار جملے ہیں، یہ چند قطرات ہے جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق سفر نے محفوظ کیے تھے، ورنہ تو اس نبی نے اس وقت کیا کیا کہا ہوگا۔
بس فوراً جبریل امین تشریف لے آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد فرمایا یہ ملک الجبال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے فرشتے نے مجھ سے سلام کیا اور مجھے یوں کہا، یا محمد، اے محمد، ما ذالک، آپ جو چاہیں اختیار دے دیں، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس بستی کو پہاڑوں کے بیچ میں ختم کر دیں تو ہم ختم کر دیں گے، قربان جائیے۔ اس نبی کے آنسو پر کیا مسئلہ ہوا؟ جنہوں نے ڈھیلے اور پتھر مارے تھے، اس نبی کے رب نے ڈھیلا اور پتھر نہیں، پورا پہاڑ، اور پہاڑ نہیں، پہاڑ کا فرشتہ بھیج دیا۔ انہوں نے تو پتھر مارے، ڈھیلا مارا، لیکن اللہ نے تو پورا پہاڑ اٹھانے کے لیے، اور صرف پہاڑ اٹھانا نہیں، پہاڑ کا فرشتہ بھیج دیا اور نبی کے اختیار میں دے دیا۔ اور اس نبی کے سامنے یہ واقعات بھی تھے کہ میرا اللہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس لیے کہ اس نبی نے قرآن میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر فلڈ کا عذاب بھیجا اور ختم کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب بھیجا اور ہواؤں کا عذاب بھیجا، ختم کر دیا، صالح کی قوم پر چیخ کا عذاب بھیجا اور ختم کر دیا، لوط علیہ السلام کی بستی پر اٹھانے کا عذاب بھیجا اور ختم کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے دریا کے واقعات آپ کے سامنے تھے۔ اس نبی کو معلوم تھا کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر ابھی ملک الجبال کو کہہ دیا جائے طائف ختم ہو جائے گی، لیکن رحمت والا نبی، لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی پر جو یوں کہہ رہا ہے، نہیں، میں ان کو ہلاک کرنے نہیں آیا، یہ نہیں تو ان کی اولاد ہی اللہ کی عبادت کرے گی۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں، اس لیے مجھے مارا ہے، یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ آپ انداز لگائیں کہ کس درجہ آپ نے مصائب اٹھائے ہیں، کس درجہ، اور کس درجہ رحمت امت کے لیے بتائیے۔ اسی لیے اکثر ایک بات مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں کہ پیٹ پر پتھر باندھے نہیں، بندھوائے گئے ہیں۔ آپ فرماتے چولہا نہیں جلا، اللہ کی طرف سے جلوایا نہیں گیا، آپ کا دانت ٹوٹا نہیں، تروایا گیا، آپ کا خون نکلا نہیں، نکلوایا گیا۔ کیوں یہ سارے مسائل ہوئے؟ آپ کی زبان کی دعا تو سنو، آپ کیا کہہ رہے؟ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، میں مسکین بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مسکین بن کر مرنا چاہتا ہوں، اور مساکین کے زمرے میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ نعمت والوں کو، دولت والوں کو اپنی دولت سے تسلی ہو جائے گی، اپنی نعمتوں سے تسلی ہو جائے گی کہ میرا گھر چاول سے بھرا ہے، آٹے سے بھرا ہے، گیہوں سے بھرا ہے، پیسوں سے بھرا ہوا ہے، میرے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ دولت اور نعمت والوں کو اپنی دولت سے، اپنی نعمت سے تسلی ہو جائے گی، لیکن مصائب میں بھوکوں کو، پیاسوں کو اور حالات والوں کو تسلی کون دے گا؟ اگر نبی دولت ہی دولت میں رہتے، نعمتوں ہی نعمتوں میں رہتے، تو امت کے غریبوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو، مصائب والوں کو، خون کے نکلنے والوں کو، زخمیوں کو، اور ماں باپ کو مار کر بچوں کو جو یتیم بنایا گیا ان بچوں کو، اور ان بیوہ عورتوں کو تسلی کا سامان کون دیتا؟ کون سامان دیتا؟ موطا امام مالک کی روایت اٹھا کر پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مصائب امت کے غم زدہ لوگوں کے لیے تعزیت ہے۔ آئے ہائے، میرے مصائب، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جو مصائب جھیلے، میں نے جو حالات جھیلے، میں نے جو تکلیفیں جھیلی، یہ میری امت کے غم زدہ لوگوں کے لیے تعزیت ہے۔ تعزیت کا معنی تسلی کا سامان ہے، بھوکوں کے لیے تسلی کا سامان ہے،
کہ مجھے نہیں مل رہا ہے، میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ جن کے بچے یتیم بن گئے، تسلی کا سامان ہے کہ وہ نبی جس نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کی طلاقیں دیکھی اور اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھائے اور اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھائے، جو لوگ غموں میں ہموم میں ہیں ان کے لیے آپ کی زندگی تسلی کا سامان ہے۔ اس لیے موطا امام مالک کی روایت، حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مصائب جو ہیں وہ امت کے غم زدہ لوگوں کے لیے تعزیت ہے، تسلی کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنے مصائب کے ساتھ دعاؤں کا انتظام کیا اور پیٹ پر پتھر باندھ کر آگ اپنے گھر کے اندر مسکینیت کو برداشت کر کے، غموں کو برداشت کر کے امت کے لیے تسلی کا سامان دے کر کے گئے، کیا اس نبی کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے؟ کیا اس کے طریقوں کو پھینک دیا جائے؟ کیا اس کی زندگی کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس کی توہین کی جائے؟ کیا ہم بوجھ بجکر بن جائے اور مغربی تہذیب اور غیروں کی تہذیب اور غیروں کے کلچر پر ترقی سمجھے؟ بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر بھیجا گیا، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل الغیث الکثیر، وہ ایک بارش کی طرح ہے، بہت زیادہ بارش کی طرح۔ پھر نبی نے فرمایا بارش جب برستی ہے تو زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زمین وہ ہے کہ جس کے اندر جب بارش گرتی ہے تو زمین فردروپ اور بڑی کھیتی والی ہوتی ہے، اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں، اس میں دانہ اور گندم اور پھل اور فروٹ نکلتے ہیں۔ ایک زمین وہ ہے کہ جس کے اندر سے نکلا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے پانی کو جمع کیا، جیسے تالاب ہے، ندی ہے، کہ پانی کو جمع کر کے دوسروں کو فیض پہنچایا۔ اور ایک زمین وہ ہے جو کھاری ہے، نمکین ہے، جس میں کچھ نہیں اگتا سوائے ببول کے درخت اور کانٹوں کے درختوں کے۔ نبی علیہ السلام یہ مثال دے کر بتانا چاہتے ہیں میری امت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ خوب سنو میرے بھائیوں، میری امت کی 3 قسمیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، امت کی ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے علوم کو لیا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی بتایا، خود بھی عمل کیا، دوسروں کی زندگی کو بنانے کی فکر کی، خود بھی عمل کیا، اوروں کو بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو دوسروں کو تو بتا نہیں سکے لیکن اپنی زندگی کو بہترین بنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ جیسے وہاں تالاب ہے کہ اس میں اگا کچھ نہیں لیکن فیض تو پہنچایا، اپنی زندگی کو بہترین بنا لیا، خوبصورت بنا لیا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے۔ اور زمین کا ایک طبقہ وہ ہے، امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو نمکین ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی بارش ہو رہی ہے لیکن وہ سنتوں کی مذاق، قرآن کی مذاق، دین کی مذاق، اللہ کی مذاق، شریعت کی مذاق، تمام چیزوں کی مذاق کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نمکین زمین ہے، یہ کھاری زمین ہے، ان کے اندر سے، ان کے دلوں سے، ان کے اندر سے اور ان کے دلوں سے کانٹے دار درختوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جو اس کی ذات کو بھی تباہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کانٹے دار درخت نہ بنو، کم سے کم گلاب کا پھول بنو کہ جو تمہیں سونگے اور تمہیں دوسروں کو راحت پہنچے۔ اپنی زندگی کو بناؤ اور دوسروں کو بنانے والے بنو، یا کم سے کم اپنی زندگی بنا لو، لیکن نمکین، کھاری اور بیکار زمین بننے سے اپنی حفاظت کرو، کانٹے والی زمین بننے سے اپنی حفاظت کرو۔ میں نے اسی مناسبت سے اس حدیث شریف کو پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو،
اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے بہت کچھ تکلیفیں جھیلی، بہت کچھ مصائب جھیلے، وہ سب ہمارے لیے تھی، ورنہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی ان مسائب کو، ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو جھیلنے کی، لیکن آپ نے سارے مسائل اور مصائب کو برداشت کیا۔ ہم جب تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں کہ او میرے محبوب، آپ نے کتنی تکلیفیں جھیلی، آپ نے کتنی تکلیفیں جھیلی، آپ کی زندگی کا روا روا اور بال بال خون میں لٹ پٹ ہو گیا، آپ کی راتیں بھی بے چینی میں اور آپ کے دن بھی بے چینی میں، آپ ہر وقت امت کے لیے تڑپتے رہے، آپ ہر وقت امت کے لیے روتے رہے، آپ اپنے اللہ کو مناتے رہے اپنی امت کے لیے، حتیٰ کہ آپ کے آنسو کو پوچھنے کے لیے اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا۔ جو نبی اپنی امت کے لیے اتنا رویا، اور صرف دنیا میں نہیں قیامت میں بھی یہ نبی کا یہی حال ہوگا، یہی حال۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں اتنا بڑا، قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، وہاں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ 10,000 کا مجمع ہوتا ہے تو آدمی نہیں ملتا، اتنے بڑے مجمع میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اربوں خربوں انسان۔ حضرت نے فرمایا مجھے 3 جگہ تلاش کر لینا۔ رحمت والا نبی رحمت للعالمین کہہ رہا ہے مجھے 3 جگہ تلاش کر لینا، یا تو مجھے تلاش کرنا اللہ کی حضوری میں سجدے میں جا کر اپنی امت کی مغفرت کی سفارش کر رہا ہوں گا، یا رب امتی یا رب امتی۔ اگر وہاں نہ ملوں تو جہاں میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں ملوں گا، اور میں وہاں دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ میری امت کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو مسلم کی روایت میں ہے میں پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا جہاں تپش اور گرمی ہوگی، لیکن نبی اس گرمی کو برداشت کر کے پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ میرا یہ امتی جا رہا ہے، یہ امتی جا رہا ہے، یہ زید، یہ بکر، یہ خالد، یہ انور، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ حنیف، یہ طارق، یہ جا رہا ہے، یہ عائشہ، یہ فاطمہ، یہ رقیہ، یہ زینب، یہ حبیبہ، یہ حمیرہ، یہ جا رہے ہیں، اے اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے، صحیح سلامت گزار دے، اے اللہ گرنے نہ پائے جہنم میں۔ اے عائشہ اگر میں وہاں نہ ملوں تو پل صراط پر ملوں گا، میں اپنی گزرتی ہوئی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جب آدم اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل اور سارے انبیاء اللہ کے سامنے سفارش سے منع کریں گے، اس وقت ایک کونے سے آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اور لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے؟ جب سارے انبیاء منع کر رہے ہیں، خلیل اللہ جیسا منع کر رہا ہے، تو کون ہے جو سفارش کے لیے تیار ہو گیا؟ سارے لوگ دیکھیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسی نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے، اور آخرت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، سب کچھ اسی نبی کی اتباع میں ہے۔ اس لیے سنت رسول کی توہین نہ کرو، عظمت کی نگاہ سے دیکھو، چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو اس پر عمل کرو، اور یہ سمجھ کر عمل کرو میرے محبوب کی سنت ہے، اگر یہ سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پر اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح مساجدنا قبل رمضان اللهم افتح مساجدنا قبل رمضان اللہ رمضان سے پہلے ہماری مساجد کو کھول دے اللہ ہم مسجدوں سے محتاج ہو چکے ہیں مولا آپ راضی ہو کر کے ہماری مساجد کو کھول دیجئے ہمارے نمازوں کا لطف ختم ہو گیا اللہ ہمیں دوبارہ مسجد میں جانے والے بنا دیجئے ہمیں مسجد میں جانے والے بنا دیجئے اللہ ہمیں مسجدوں میں جانے والے بنا دیجئے اللہ آپ راضی ہو جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیجئے اور اس وبا اور بلا کو جو ظلم کا نتیجہ ہے جو بربریت کا نتیجہ ہے جو انسان کی بد اخلاقی بدتمیزی شرارتوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے مولا آپ راضی ہو کر کے اس کو ختم فرما دیجئے اس بلا اور وبا کو ختم فرما دیجئے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم